شہزاد صاحب، ہر بڑی سیاسی جماعت انتخابات کے نتائج بھگت چکی ہے. پیپلز پارٹی رہی، پی ٹی آئی رہی، مسلم لیگ نون رہی. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی مثال سے یا ان کے حالات سے سیکھ جائے، مگر یہاں تو خود یہ سیاسی جماعتیں اپنے پہ بیتے حالات سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا مکمل طور پہ کنٹرول ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر ہے، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے نہ اپنی کسی الیکٹورل پروسیس کی، نہ آپ کو اپنی گورننس کی، نہ آپ کو ساکھ کی فکر نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بغیر ان چیزوں کے بھی یہ اپنے جگہ پہ قائم ہے. اور میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے تاریخی طور پر پاکستان میں اپنا رول ادا کیا، اور پاکستان کی پچھلے 50 سال کے اندر جن کا نام بہت طاقت کے ساتھ رہا ہے، ان دو بڑی پارٹیوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. جب ان کو پرواہ ختم ہو گئی اپنی سیاست کی، عوام کی، ان پالیسیز کی جیسے کہ سیاست کی بقا کے ساتھ تعلق تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پھر بیچ میں آئے گا. دیکھیے، یہ آپ نے 2018 اور 2024 کی بات کی، ان دونوں میں فرق تھا سکیل کا، کہ کس سکیل تک، کس لیول تک، کتنی والیوم کے اندر یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے. اگر میں 2018 کے الیکشنز کی بات کروں تو 2018 سے پہلے 2016 بھی تھا اور 2017 بھی تھا. 2016 کے اندر کم از کم دو چیزیں، ایک تو خیر شاید اس سے تھوڑا پہلے ایک پاناما لیک آ گیا، اور اس سے پہلے ڈان لیکس آ گیا. اب لیک کس نے کیا تھا اور تھا یا نہیں تھا، گو کہ میں ایگری کرتا ہوں، اگر میں بات مانوں ابصار صاحب کی کہ جنرل باجوہ کی کسی بات کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو ان کا آخری دنوں میں یہ کہنا کہ ڈان لیکس کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں تھی، غلط تھا. ڈان لیکس کی حیثیت تھی، اور اسی لیے جب آپ نے ڈان لیکس اور پاناما کا آ گیا معاملہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی ایک جو ساکھ تھی وہ متاثر ہوئی 2016-17 کے اندر، تو اس کا نتیجہ پھر 2018 میں. لیکن اس سے بھی زیادہ 2018 کیوں ہوا؟ 1990 سے لے کے 2018 تک، 1990 سے لے کے 2018 تک کا جو تجربہ تھا، جو آپس میں باریاں چل رہی تھیں، انہوں نے پاکستان کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں دیا ان چیزوں نے. پھر 2018 ہوا، پھر ایک وہ سپیس کریٹ ہوئی. اگر یہی لوگ اپنا کام ٹھیک کر لیتے اور یہ ٹو پارٹی سسٹم اس طریقے سے بن پاتا، یہ اپنی گورننس بہتر کرتے، پالیسیز بہتر دیتے، تو یہ حالات نہ آتے. لیکن یہ ہوا. لیکن بڑے اسباق میں سمجھنا آپ کے سوال میں جو مضمر ہیں وہ یہ ہے کہ ایک 2018 کے اندر ایک ایسا طریقہ گورننس سٹارٹ ہوا جس کو کہ آج ہم ہائبرڈ نظام کہتے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، یا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اس سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اور اداروں کا نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے. اداروں کا ٹکراؤ تو ہمارے ہاں بڑی دیر سے رہا ہے، لیکن وہ ادارے جو کہ پہلے سایوں میں رہ کے، شیڈوز میں رہ کے کام کرتے تھے، اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں 2018 کے بعد سے. تو یہ جو ہائبرڈ نظام کا جو ایک اثر آیا ہے ہمارے معاشرے اور ہماری سیاست پر، اس کے اثرات کب تک رہیں گے اور کیسے ان کو ختم کر کے ہم ایک نارمل نظام بن سکتے ہیں، اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ہمارے سیاستدان کس حد تک اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں. ایک اور بات، یہ بات کی جاتی ہے نا کہ سیاستدانوں کا برا بھلا مت کہیں. 2024 کے اندر الیکشن کا مقابلہ کروا رہی ہیں سوال کے تھرو. 2024 کے اندر ووٹر اس رویے سے افیکٹ نہیں ہوا جو کہ رویہ ہائبرڈ نظام کو لے کے چلنا چاہتا تھا. صحیح ہو گیا. وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوا. ووٹر باہر نکلا اور اس نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا جو کہ مین سٹریم جو رائے تھی اس سے مختلف تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کون لوگ تھے جو کہ لائن میں لگے بلو کے گھر جانے کے لیے؟ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے بلو کے گھر جانے کے لیے جن کو پتا تھا کہ عوامی رائے نے یہاں ڈیفرنس کریٹ کر دیا. اسمبلی عوامی رائے بالکل کلیئر تھی، مختلف تھی، لیکن وہ جو لائن لگا کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، اچھا پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے، طاقت بھی لینی ہے، فنڈز بھی لینے ہیں، یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، حکومت کا حصہ بھی بننا ہے، وہ ایک اور پود ہے، ایک اور طریقہ ہے، ایک اور نظام سوچ ہے جس نے کہ آپ کو یہاں تک پہنچایا. اگر یہ لوگ اپنا عمل درست رکھتے تو پاکستان آج اس جگہ پہ نہ ہوتا جہاں پہ کھڑا. ٹھیک ہو گیا. حماد غزنوی صاحب، یہ آج جسٹس صاحب کے ساتھ کورٹ کی جانب سے کورٹ میں کہا گیا سچ نہیں بولا جا رہا. جو 18 میں ہو رہا تھا نون لیگ کے ساتھ، وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ، اور گزشتہ 2-2.5 بلکہ زیادہ سالوں میں دیکھیں عدالتی فیصلے ہماری سیاست اور انتخابات پر ان کا ایک اثر دکھائی دے رہا ہے. یہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ آنا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ہماری سیاست کو کسی طور متاثر کرے گا؟ اچھا شروع یہاں سے کرتے ہیں بات کہ ابھی بھی جو گفتگو ہو رہی ہے، خیر یہ تو علماء ہیں اپنے مضمون کے. ہم جن محفلوں میں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات طے کرتی ہے 2018 کا الیکشن زیادہ دھندلایا ہوا تھا، دھندلایا ہوا تھا، یا 2024 کا. یہ بات طے کرتی ہے کہ آپ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے اس کے حق میں دلائل لائے جاتے ہیں. تو جیسے حسن صاحب نے کہا نا، بات وہ درست ہے
کہ ہم اب یہ پرورشن کی لڑائی ہو رہی ہے نا, بدی لڑ رہی ہے آپس میں, کہ ہم زیادہ کہتے ہیں یہ زیادہ برا ہے, یہ ہمارا آرگیومنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ درست ہے. ہر پارٹی کے حمایتی جو ہیں وہ ہم نے یہ گفتگو کرتے دیکھا ہے, یعنی بالکل وہی معاملہ ہے جیسے ڈھلان پر سنگ گر رہا ہوتا ہے, اس کا مومنٹم بڑھتا جاتا ہے, تو وہ پھر رکنے کی کہیں ابھی تو خواہش ہی نہیں ہے, کہیں رکنے کی خواہش ہوگی تو پھر ہم وزن اتنا ہو جائے گا تو شاید رک بھی نہ پائیں. جی ہاں, یہ تو بڑھتا جاتا ہے, وہ مومنٹم بڑھتا جاتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اگر بالکل سیدھا سیدھا فرق دیکھا جائے تو آپ نے درست کہا کہ اس طرح جس طرح پی ٹی آئی کا نشان ان سے لیا گیا, اس طرح ہمیں کم از کم حالیہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حالانکہ ہم کسی بھی الیکشن سے خوش نہیں, اور ہم سب الیکشنز کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ جیسے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابصار صاحب نے کہا نا, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے نون لیگ کے دوست ہیں وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اب اس وقت فل کورٹ بیٹھا ہوا سن رہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے تھے 2018 میں کہ فل کورٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا سال تک. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے درمیان بھی ایک اتحاد پایا جاتا تھا اور سب مل کر ایک خاص منصوبے پر کام کر رہے تھے, جو کہ آپ کو اس وقت صورتحال نظر نہیں آتی. حالانکہ ان کے خلاف ایک فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت برا فیصلہ دیا گیا ہے اس سمبل والا. لیکن میں آپ کو ایک دوسری طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس طرح اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک کے بعد ایک لوگ جو تھے وہ نکالے جا رہے تھے, یعنی عدالتوں کا ایک انہوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا اور پیچھے سے چلا آ رہا تھا. اس کی بھی واقفان حال تو اصرار کرتے ہیں کہ یہ 10 سال کا منصوبہ تھا, 2018 کا جو الیکشن ہونے جا رہا تھا وہ اس کے پیچھے کیا تیاری تھی. لیکن کم از کم 5 سال تو ہم نے خود دیکھا نا اپنی آنکھوں سے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. یعنی جب دھرنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تیاری بھی 6 ماہ پہلے ہوئی, کہ حکومت آئی تھی ابھی, تو اس سے پیچھے سے وہ تیاری چلی آ رہی تھی. اور جو بھی ان کا منصوبہ تھا, وہ کس طرح کے حکومت چاہتے تھے, کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, کس طرح کا الیکشن چاہتے تھے, اس کی روشنی میں ہم نے دونوں الیکشن دیکھے. اچھا, متنازع الیکشن بذات خود ایک مسئلہ ہوتے ہیں, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, ہم منزل سے اور دور ہوتے جاتے ہیں. یعنی بجائے بینیفیشری ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, جی ہاں, اور جن کو کچھ نہیں ملتا وہ تنقید, جو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں. دراصل وہ مجلسوں میں اپنی ذاتی اور نجی کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن ہے, ذرا زیادہ گڑ پہ گیا, اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا ہر روز. تو ان کے اندر بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, چاہے وہ فارم 47 ہو, چاہے وہ RTS ہو. یہ ہیں تو دھبے نا بہرحال, کہ آپ کوشش کرتے ہیں, پری الیکشن ریگنگ کرتے ہیں پہلے, پھر آپ جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب بھی ہمارے قابو نہیں آ رہا مسئلہ, پھر آپ الیکشن ڈے والے دن یعنی اس دن بھی ریگنگ کرتے ہیں, اور اگر اس دن بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر آپ رات کو بھی ریگنگ کرتے ہیں. یعنی آپ ان مختلف سٹیجز پر کرتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں, یہ کس طرح عالیشان الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور ہم جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ عوام نے بڑے پرسرار طریقے سے لوگ نکلے اور انہوں نے جا کے ووٹ اسی کو دیا جس کو وہ دینا چاہتے تھے. اچھا, اسی طرح مسلم لیگ نون والے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام سسٹم جب لوڈ ہو گیا ان کے خلاف تو پھر نواز شریف پنجاب میں الیکشن جیت گیا تھا 2018 میں. تو یہ ایک ہماری انفارچونیٹلی یہ پہلا جب پنجاب میں الیکشن ہوا تھا نا, تو اس وقت اصطلاح استعمال ہوئی تھی جھرلو کی, یہ ایجاد ہوئی تھی. تو ہم آج تک اسی گزر رہے ہیں انہی شاہراہوں سے. بلکہ تو پھر سچ یہ ہوا کہ جہاں سے پہلا انتخاب جس کو جھرلو کہا تک وہیں کھڑے ہیں. مطلب کروں تو میں کہوں گا یہ فلم فلاپ ہو چکی ہے. آپ لاکھ کہیں یہ شرطیہ نیا پرنٹ ہے, مطلب آپ یہ کہیں اور فلم نہ لگائیں, یہ تو کچھ زیادہ ہی بات نہ ہو جائے.